اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انا نسألک علما نافعا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عام طور پر کسی کو خون کی ضرورت سرجریز، ڈیلیوریز، ایکسیڈنٹس یا حادثات کے وقت ہوتی ہے، جب مریض کے جسم سے کافی مقدار میں خون بہہ گیا ہو اور اس کا جسم نیا خون بنانے کے لیے کمزور ہو۔ اگر بلڈ ٹرانسفیوژن کے ذریعے ہی مریض کی جان بچائی جا سکتی ہے اور کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہے تو بلڈ ڈونیٹ کرنا جائز اور درست ہے۔ خوبصورتی کے لیے یا حقیقی ضرورت کے علاوہ کسی اور وجہ سے بلڈ لینا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی مسلمان کو خون کی ضرورت ہے تو انہیں خون ہم دے سکتے ہیں، بشرطیہ کہ اس کے بعد ہمیں یا ہماری صحت کو کوئی نقصان نہ ہو۔ اسلامک بلڈ بینکس کو مسلمانوں کی ضرورت کے لیے قائم کیے جا سکتے ہیں، خون کو سٹور کیا جا سکتا ہے، لیکن ڈونرز کو یا اس سروس دینے والوں کو اس کی قیمت نہیں لینی چاہیے۔ بلڈ بینکس کو کمرشل انٹرپرائزز یا پیسے کمانے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ اسے مسلمانوں کے عوامی مفاد یعنی پبلک انٹرسٹ تک ہی محدود رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر خون حاصل کرنے کا واحد ذریعہ اسے خریدنا ہے تو صرف خون کی قیمت دی جا سکتی ہے۔ خون ڈونیٹ کرنے والے کو ڈونر کہتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ڈونر کے لیے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ خون دینے والا بالغ اور سمجھدار ہو۔ خون دینے والے سے زبردستی یا مجبوری کے تحت خون لیا جائے تو وہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر ڈونر اپنی خوشی اور رضامندی سے یہ گفٹ کرے تو ٹھیک ہے۔ ڈونر کی زندگی یا صحت کو کوئی واضح خطرہ نہ ہو۔ ڈونر کی پہلے جانچ ہونی چاہیے کہ وہ بیماریوں سے محفوظ ہے۔ اسی طرح جو مریض خون لیتے ہیں ان کی طرف سے دیکھا جائے کہ مریض کو خون کی شدید ضرورت ہو۔ میڈیکل ایکسپرٹس کی رائے میں مریض کی صحت کی بحالی اس کے بغیر ممکن نہ ہو، کوئی اور راستہ نہ ہو، اس کے پیچھے مقصد اضافی فائدہ یا ایڈیشنل بینیفٹ نہ ہو۔ خون کو بیچنا جائز نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث جو ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کی قیمت سے منع کیا۔ تھوڑی مقدار میں خون دینے پر، بلڈ ٹیسٹ کروانے پر وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن وضو کر لینا مستحب ہوگا۔ اسی طرح روزہ بھی نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر زیادہ کوانٹٹی میں خون ڈونیٹ کیا ہو تو دوبارہ روزہ رکھ لینا بہتر ہے۔ بلڈ ٹرانسفیوژن کے ذریعے کسی بھی دو شخص میں خون کا رشتہ قائم نہیں ہو سکتا۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو خون ڈونیٹ کر سکتے ہیں اور اس سے ان کی شادی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اسی طرح اگر کسی مرد نے عورت کو خون ڈونیٹ کیا تھا تو وہ اس کے بعد اس سے شادی بھی کر سکتا ہے۔ بلڈ بینک سے خون لینا جائز ہے، چاہے خون کافر نے بھی دیا ہو۔ اسی طرح غیر مسلمانوں کو بھی خون دیا جا سکتا ہے، جو ہمیں سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 سے پتہ چلتا ہے، جب تک وہ اسلام کے خلاف جنگ کرنے والے نہ ہو یا ایسی جنگ میں مالی امداد کرنے والے نہ ہوں۔ یہ شریعت کا ایک معروف اصول ہے کہ انسانی جسم کے تمام اعضاء، چاہے وہ مسلمان کے ہو یا غیر مسلمان کے، مقدس ہے اور ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی جانی چاہیے۔ کسی ضرورت کے بغیر انسان کے کسی حصے سے فائدہ اٹھانا حرام ہے۔ آرگن ٹرانسپلانٹیشن کا مطلب ہے ایک انسان کے جسم سے کوئی آرگن یا ٹیشوز نکالنا اور کسی دوسرے انسان کے جسم میں اسے سرجری کے ذریعے پلیس کرنا جس کا خود کا آرگن بیماری یا حادثے یا ریڈیشنز کی وجہ سے ڈیمیج ہو چکا ہو۔ جو آرگنز ڈونیٹ ہوتے ہیں وہ ہیں لیور، کڈنی، پینکریاس، ہارٹ اور لنگس، اور جو ٹیشوز ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں وہ ہیں بونز، ٹینڈنز، لیگمنٹس، سکن، بون میرو، بلڈ فارمنگ سیلز یا سٹیم سیلز، ہارٹ والز، بلڈ ویزلز، انٹسٹائنز، مڈل ایئر اور کارنیا۔ زندہ ڈونر سے جو آرگن سب سے زیادہ ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں وہ ہیں کڈنیز اور لیور، اور اس کے بعد ہارٹ، لنگ، پینکریاس اور انٹسٹائنز۔ لنگ ٹرانسپلانٹیشن سب سے زیادہ مشکل ترین مانا جاتا ہے۔ اسی طرح سب سے ریئر جو آرگن ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے وہ ہے اسمال انٹسٹائنز۔ برین ٹرانسپلانٹ کبھی نہیں ہوا ہے۔ آرگن ٹرانسپلانٹیشن کو تقریباً تمام مذاہب سپورٹ کرتے ہیں جب تک کہ ڈونر کی زندگی کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ ڈونر کسی بھی ایج کا ہو سکتا ہے، البتہ 18 سال کی عمر تک کے بچوں کے لیے گارڈین کی اجازت کی ضرورت پڑتی ہے۔ ڈونر کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔
اسلامک لاء کے مطابق کسی زندہ انسان یا مردہ انسان سے ٹرانسپلانٹ ان شرائط کے تحت جائز ہے۔ ٹرانسپلانٹ میں انسانی زندگی کی بے عزتی شامل نہیں ہونی چاہیے۔ واضح ہو کہ آرگنز کے عوض قیمت نہیں لی جا سکتی، کیونکہ کسی بھی حالت میں انسانی آرگنز کی فروخت جائز نہیں ہے۔ انسانی جسم تجارتی لین دین کا موضوع نہیں ہو سکتا۔ آرگن ٹرافیکنگ یا آرگن سمگلنگ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا مقصد تکلیف کم کرنا ہونا چاہیے۔ یہ تب جائز ہوگا جب مریض کی جان بچانے کے لیے کوئی اور راستہ موجود نہ ہو۔ کسی مردہ شخص کے آرگنز کو کسی زندہ شخص کے جسم میں ٹرانسپلانٹ کیا جا سکتا ہے اگر اس زندہ شخص کی زندگی اس آرگن پر ڈیپینڈ ہو، بشرطیہ مرنے والے نے مرنے سے پہلے اس کی اجازت دی ہو یا اس کے مرنے کے بعد اس کے وارثوں نے اجازت دی ہو، اور اگر مرنے والے کی یا اس کے وارثوں کی شناخت نہ ہو تو مسلمان لیڈر یہ فیصلہ لے سکتے ہیں۔ ایک خصوصی میڈیکل کمیٹی جس میں 3 اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہو، جو قابل اعتماد ہو اور جس کا اس پروسیجر سے کوئی فائدہ نہ ہو، دونوں پارٹیز کو ریٹن کنسنٹ دے۔ ترجیح صرف میڈیکل نیسیسٹی کی بیسس پر ہو یا کسی مریض کو کسی نقصان، موت یا معذوری سے بچانا ہو۔ اس میں امیر اور غریب کا فرق نہ کیا جائے۔ ٹرانسپلانٹیشن ریاست کے ریکگنائزڈ اور اسپیشلائزڈ میڈیکل اداروں میں ہو۔ ڈونر کو یا اس کی فیملی کو کوئی معاوضہ نہیں ملنا چاہیے، چاہے وہ مالی شکل میں ہو یا دوسری شکل میں۔ ڈونر بنا کسی دباؤ کے درست فیصلہ کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ ڈونر کو کسی بھی ہونے والے نقصان سے واقف کرایا جائے۔ کسی ایسے آرگن کا ٹرانسپلانٹ حرام ہوگا جس پر زندگی کا انحصار ہوتا ہے، جیسے کسی زندہ شخص سے اس کا دل نکال کر کسی اور کو دے دینا۔ اسلامی شریعت کے مطابق ریپروڈکٹیو گلینڈز کے ٹرانسپلانٹ کی اجازت نہیں ہے، جیسے ٹیسٹیکلز یا اووریز، کیونکہ یہ آرگنز اپنے جینیٹک کیریکٹرسٹکس یا ڈی این اے نئے جسم میں ٹرانسپلانٹ ہونے کے بعد بھی جاری اور تیار ہوتے رہتے ہیں۔ مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مرنے کے بعد اپنا جسم میڈیکل ریسرچ کے لیے ڈونیٹ کرے، کیونکہ ایسی تحقیق جسم کو کاٹنے، جانچنے پر مبنی ہوتے ہیں۔ کسی مسلمان کے جسم کے ساتھ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ ٹرانسپلانٹ کیا گیا آرگن کسی بھی طرح سے نسب کے حوالے سے کوئی الجھن پیدا نہ کرے۔ جان بچانا شریعت کے بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت 32 کا مفہوم ہے کہ ایک انسان کی جان بچانا ایسا ہے گویا تمام انسانیت کی جان بچانا۔ ضرورت کے تحت اگر باڈی آرگنز یا خون ڈونیٹ کیا جائے شریعت کے حدود کے اندر تو وہ نیکی اور بھلائی کا کام ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔